درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اس کہانی کی ابتدا ہوتی ہے سن 1983 میں۔ 40 برس کا قصہ ہے، نہیں بات کوئی پرانی سی، درویش صرف کچھ لوگوں نے امت کے لیے آسانی کی۔ نبی کو منہ دکھانا ہے، دل میں یہ بات جمالی تھی۔ ایک ایمبولینس سے شروعات کی، پر رزاق سے لو لگا لی تھی۔ غریبوں کے بھی دن آئے، پر صبر کی رات نرالی تھی۔ طوفانوں سے بھی ٹکرائے، مضبوطی تھی چٹانی سی۔ 40 سال بعد سالانہ 15 لاکھ افراد کی خدمت ہمارا امتیاز۔ ملک بھر میں اسپتالوں، کلینکس اور میڈیکل کیمپس کا وسیع نیٹ ورک۔ موتیے کے لاکھوں مفت آپریشن، اور کٹے ہونٹ اور تالو کے ہزاروں مفت آپریشن۔ بچوں اور بوڑھوں کے لیے پناہ گاہیں، پاکستان بھر میں تعلیمی ادارے، ہزاروں یتیموں، بیواؤں اور معذوروں کی ماہانہ کفالت، کڑے وقتوں میں متاثرین کی امداد اور بہت کچھ۔ آئے جو کوئی مشکل تم ہمت سے کام لینا، گرنے لگے جو کوئی تم بڑھ کے تھام لینا۔ انسان وہی بڑا ہے جس نے یہ راز جانا، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ جی بالکل، اور بینک ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں۔ ماشاءاللہ پچھلے 40-41 سال سے لوگ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے لیے کام کرتے آئے ہیں، سپورٹ کرتے آئے ہیں۔ اس دفعہ جیسے میں حضرت سے یہی سوال کر رہا تھا، چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں ہر سال کیونکہ مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے، تو آئی کین انڈرسٹینڈ، ایون طیب صاحب کین انڈرسٹینڈ کہ تھوڑے چیلنجز زیادہ ہیں۔ سو آپ سے درخواست ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، جب ہو سکتا ہے، جیسے ہو سکتا ہے، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی میں ان تمام لوگوں کے لیے آپ لوگ بھی ہیلپ آؤٹ کریں، ساتھ دیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا۔ اور جو لوگ اتنے سارے کاموں میں مصروف ہیں، انسانی خدمات میں مصروف ہیں، ان لوگوں کا ساتھ دینا بنتا ہے حضرت، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور آپ کی ایک بات سے مجھے یاد آیا کہ نا کوئی ایسی شرط رکھ دینی چاہیے کہ جتنے بھی یہ جو حکومتی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، یہ علاج صرف سرکاری ہسپتال میں کروائیں گے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ صرف سرکاری اسکولوں میں پڑھیں گے۔ بہت اچھی شرط ہے، یہ شرط رکھ دینی چاہیے، یقین مانے سب صحیح ہو جائے گا۔ ہاں صحیح ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ ان کے بچے تو ایچ ایس این میں پڑھے ہیں، فار انسٹنس سر آدھے سے زیادہ کے تو باہر پڑھ رہے ہیں، باہر پڑھ رہے ہیں، اور یتیم بچے، غریب بچے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ خالی سوچ کر ہی اتنا درد ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ جو کہا نا ابھی درمیان میں کہ انسان لو لگا لے، کام کرنا ہے، بالکل، تو کام کے لیے وسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ میں ایک بیمار آدمی کا ذکر کر کے سمجھا رہا ہوں کہ پیر صاحب پگارا ایک سیاسی بزرگ تھے، جی 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 بالکل، روحانی بھی تھے۔ ان کے مدرسے مفتی محمد رحیم سکندری نے امام احمد رضا کے ترجمے کا سندھی ترجمہ کیا، اچھا، اور مجھے کہا کہ اس کی لانچنگ سیریمنی میں آپ پیر جو گوٹھ آئیں۔ میں چلا گیا، انہوں نے بہت اچھی لانچنگ سادہ سی تقریب کی، اور پھر مجھے 2 ترجمے دیے، ایک آپ رکھیے گا، ایک کراچی کے کسی صاحب خیر کو آپ دے کر یہ کہیے گا کہ وہ 100 خرید لے
और सिंधी पढ़ सकने वाले उलमा में 100 तकसीम कर दे। तो मैंने ख्वाजा कदीर अहमद सोहरवर्दी का सोचा, मैं उनके पास चला गया लेकर एक तर्जुमा, और जब मैंने उनको कहा ना 100 ख़रीद लें, बोले भाई साहब 100, सिर्फ 100? मैंने कहा हज़ारों ख़रीद लें। अल्लाह ने उनको ये तौफीक दी कि करोड़ों रुपए के सिंधी, उर्दू और इंग्लिश तर्जुमे तकसीम किए, ख़रीदे, तकसीम किए, फ्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए, सवाब कमाया। अब वो बीमार हैं तो मैं देखे ना वो बीमार हैं और मैं यहाँ बैठा हुआ उनके लिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह रमज़ान के मुक़द्दस अय्याम में उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। मैं बता ही रहा था कि रास्ते तो खुद ब खुद खुलते हैं। बेशक हम तो नहीं सोच सकते थे ना कि हम एक भी होंठ कटे, तालू कटे बच्चे का फ्री सर्जरी कर लेंगे, लेकिन अभी आपने सुना 62,500 से ज़्यादा हो रहा है और हमने अब इसकी स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि ये कुछ ऐसे फिर भी ऑपरेशन से रह जाते हैं। अगर सिर्फ होंठ कटा हुआ है तो 70,000 चार्जेस हैं हॉस्पिटलों के। जी, अगर नाक भी कुछ कटा हुआ है और दांत भी कुछ कटा हुआ है तो 1.25 लाख 1.5 लाख चार्जेस हैं। लेकिन अल मुस्तफ़ा में जो आ गया वो रोता हुआ बच्चा लेकर आएगा, ऑपरेशन करा के माँ और बाप हंसते हुए बच्चे को लेकर जाएंगे और हमारे हिस्से में दुआएं आ जाएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत अल्लाह ताला आपकी इसी तरह से मदद फरमाता रहे। लोगों का ट्रस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी पे, लोग और आपको हेल्प आउट करें। थैंक यू सो मच।